اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو روح صلات ہے وہ کیا ہے، نماز کی اصل روح اللہ۔ ہم آپ بزرگان دین سے سنیں نا جی، اللہ والوں سے پوچھتے ہیں، کسی بھی اہل علم سے پوچھتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ نماز جو ہے نا وہ خشیت و تقوی ہے۔ اس میں دو الفاظ ہیں، خشیت اور تقوی۔ ان کے معنی و مفہوم کو سمجھنا بڑا پیارا سا مفہوم ہے، ضروری ہے۔ انسان معمولی سے آفیسر کے سامنے جب جائے نا دنیاوی معاملات میں، چاہے وہ اپنا کمپنی کا مالک ہے، کوئی نوکری کر رہا ہے کہیں پر، کوئی بھی ہے، سینئر آدمی ہے، ایم پی اے ایم این اے ہے، کوئی بھی ہے، تو کیا کہتا ہے وہ بڑا مؤدب بن کر جاتا ہے، اور بعض جگہوں پر تو سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے کیسے وہاں جانا ہے۔ جج صاحب کے سامنے وکیل کے علاوہ کوئی بول نہیں سکتا، اور وکیل بھی جو ہے نا وہ پھر پریشان ہو جاتا ہے بعض اوقات، اگر اس کی سلپ آف ٹنگ ہو جائے تو پھر اس کو سزا بھی ہو جاتی ہے بیچارے کو، ٹھیک ہے نا۔ تو ادب کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے، عزت مآب کا، تو یہ جو ہے نا مؤدب ہو جاتا ہے وہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو ہے نا کیا حال ہونا چاہیے جب ایک دنیا کے ایک عہدیدار کے سامنے جسم جو ہے نا وہ خوف سے لرز جاتا ہے، اور اس کے علاوہ بندہ جو ہے نا وہ کسی اور طرف اس کا دھیان نہیں جاتا، افسر کے سامنے وہ کھڑا ہوتا ہے، بات کر رہا ہوتا ہے، یا بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، تو پھر اس کی دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ اور جب وہ آقا کائنات کے دربار میں حاضر ہو تو اس کے قلب کی جو کیفیت ہونی چاہیے، قلم وہ بیان نہیں کر سکتا، زبان وہ بیان نہیں کر سکتی، یہ ایک احساس ہے۔ اس احساس کے ساتھ نماز پڑھی جائے تو پھر وہ نماز حقیقی ہوگی، پھر اس نماز کی روح ملے گی کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں؟ میں آقا کائنات کے سامنے کھڑا ہوں، میں مالک ہر جہاں کے سامنے کھڑا ہوں۔ اور پھر وہ قوموں کی تقدیر بدلنے والے ہوتے ہیں جنہوں نے اس بات کو پا لیا، جن کے اندر یہ روح آ گئی، تو وہ پھر ایسے بندہ مومن ہو گئے کہ وہ پھر جو ہر جگہ پر کامیاب ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دکھاوے کی نمازوں سے نکال کر ایسی نمازیں پڑھنے کی توفیق دے جس میں اس کی روح جو ہے وہ موجود ہو۔ تو جو سچی نماز ہے نا وہ ہے کہ جس سے دل میں سوز و گداز ہو، خضوع و خشوع ہو، اور ذہن کو معراج محبوب کا کیف و سرور حاصل ہو جائے۔ تو ایسی نماز کے بارے میں پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے تمدن اور معاشرت کی اصطلاح میں بھی نماز بنیادی حیثیت کی عمل ہے۔ اب اگر بات کریں تو ہم نماز کی پابندی کرتے کیسے ہیں؟ مختلف عوامل ہیں جی۔ سب سے بڑا جو ہے نا ہماری درسگاہ وہ ہمارے گھر ہیں۔ ہماری امی جان، ہمارے ابو جان، ہمارے بڑے بھائی جان، وہ ہمیں نماز پڑھایا کرتے، نماز کے لیے اٹھاتے، اپنے ساتھ کھڑا کرتے، ہم بآواز بلند ان کے ساتھ نماز پڑھتے، ہماری غلطیاں دور کرتے، اصلاح کرتے، اور ہمیں نماز کا پابند بناتے۔ الحمدللہ آپ سب اور میں اسی طریقے سے نماز سیکھے ہیں، یا پھر کوئی والدین جو ہیں وہ قاری صاحب کے پاس بھیجتے، اور قاری صاحب جو ہے وہ نماز پڑھاتے، نہ آنے پر وہ ڈانٹتے، اور یا کسی مدرسے میں یا کسی درسگاہ میں ایسے استاد مل گئے جنہوں نے نماز کی پابندی کی تلقین کر دی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ بڑا مہربان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مجبور محض نہیں بنایا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مجبور ہیں، نہیں، اللہ کریم نے ہمیں مجبور محض نہیں بنایا، بلکہ ہمیں صاحب اختیار بنایا، اور پھر اس رب کریم نے خود ہی ہدایت و ضلالت کی ہمیں جو ہے نا توفیق عطا بخشی کہ ہم چاہیں تو ہدایت کے راستے پہ چل پڑے، چاہیں تو ضلالت کے راستے میں چلے جائیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اس معاشرے کو پاکیزہ رکھنے کے لیے جو قوانین اللہ وحدہ لا شریک نے وضع فرمائے ہیں، ان میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایک بہت عظیم قانون ہے۔ اس طرح گویا ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا احتساب کرتا ہے۔ حضور نبی کریم صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص برائی دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روک دے، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں تو دل میں اسے برا سمجھے، اور یہ ضعیف ترین ایمان ہے۔ تو ہر بندہ مومن کی انفرادی ذمہ داری ہے کہ نماز میں جب ہم پڑھتے ہیں کہ یا نخلع و نترک من یفجرک، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد کرتے ہیں کہ ہم ہر فاسق سے ترک کے موالات کریں۔ اجتماعی طور پر پوری ملت اسلامیہ کو حکم ہوا ہے کہ وہ پوری دنیا میں امر بالمعروف
اور نہیں عن المنکر کا فریضہ سر انجام دے۔ کیوں؟ یہ دونوں طاقتیں اخلاقی طاقتیں ہیں۔ تیسری طاقت قانونی ہے، اور وہ یہ کہ اسلامی حکومت پوری قوت سے برائی کی بیخ کنی کر کے معاشرہ کو جرائم سے نجات دلائے۔ نماز چونکہ اس سلسلہ میں سب سے بڑا عمل ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ادائیگی پر بہت زور دیا۔ مگر افسوس یہ ہے کہ آج حکومتی سطح پر اس کی کوئی ترویج نہیں ملتی۔ یہ تو نماز کی بات ہو رہی ہے، آپ صابر اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو جماعت کی ادائیگی پر بھی سخت زور دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ جو لوگ جماعت سے نماز ادا نہیں کرتے اور گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں، دل چاہتا ہے کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ دیکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر شفیق ہیں، مگر تارک صلاۃ کے لیے کس قدر سختی ہے۔ ہمارے علماء کرام میں سے کچھ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو نماز ادا نہیں کرتے ان کو قتل کر دیا جائے، جبکہ فقہ حنفی نے کچھ رعایت کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ تارک صلاۃ کو قتل نہ کیا جائے لیکن قید کر دیا جائے تب تک کہ وہ نماز کی پابندی نہ کرے۔ تو کیونکہ اب اسلامی حکومت میں ایسے معاملات ہیں نہیں ہیں، تو نماز کو ہم کہتے ہیں یہ ذاتی معاملہ ہے، کو پڑھدا پڑھے نہیں پڑھدا نہ پڑھے تانوے نال کی، ایسا نہیں ہے، یہ ذاتی معاملہ نہیں ہے۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو یہ اجتماعی معاملہ ہے۔ آپ دیکھیں نا، اگر ہم تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو شروع میں ایسا ہوتا تھا کہ لڑکے اور لڑکیوں کو ابتدا میں نا ایسا نصاب پڑھنے کو دیا جاتا تھا کہ ان میں دینی روح پائی جاتی تھی۔ تو اب تو معاملہ تبدیل ہو گئے نا جی، اب مدرسہ الگ ہو گیا اور سکول الگ ہو گیا۔ سکول کی تعلیم کو ہم نے الگ گن لیا، مدرسے کی تعلیم کو الگ گن لیا۔ مدرسے کی تعلیم کو ہم برا بھلا کہتے ہیں، اور جو سکول کی تعلیم ہے اس کے اندر کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی برا بھلا، دونوں ایک دوسرے کو کہتے ہیں، مگر حقیقت میں یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں۔ علم جو ہے اس کا حصول وہ اسلام ہمیں کہتا ہے کہ علم حاصل کریں۔ تو پہلے زمانے میں جو علم ہوا کرتا تھا وہ ہمیں مدرسے سے ملتا تھا۔ اساتذہ گرامی دین کی تعلیم بھی دیتے، دنیا کی تعلیم بھی دیتے، اور پھر ان کے ساتھ بچوں کے اندر نماز کا جذبہ بیدار ہوتا، ان کو پتہ ہوتا کہ اگر ہم نے نماز نہ پڑھی، گھر جا کر خبر پہنچ گئی تو پھر استاد صاحب نے پھینٹا لگانا ہے۔ تو اب پھینٹا لگانے سے استاد صاحب جیل میں چلے جاتے ہیں۔ استاد کو حکم ہے کہ وہ محبت نہیں کرنی تے ماریا جائے گا، غصہ کیتا تے ناراض ہو جائے گا، تے عوام ناراض ہو جائے گی، تے نہ صرف تینوں مسیتوں کٹاں گے، اسکولوں کٹاں گے، تینوں پھینٹا بھی لاواں گے۔ تو یہ بعض جگہ پہ ظلم ہوا کہ اساتذہ نے ایسا مارا کہ وہ ظلم تک پہنچ گئے، مگر یہ اصلاح کی حد تک ڈرانا دھمکانا یہ تو ٹھیک ہے، مگر مار کٹائی ایسی وہ ٹھیک نہیں ہے، اور پھر ایسے قوانین لانا پڑے۔ اور اس کا جو نقصان ہوا وہ یہ ہوا ہے کہ استاد جو ہے وہ ایک غلام کی حیثیت میں چلا گیا، اور وہ کمزور تو پہلے ہی تھا، مگر اس کے بعد جو اسی کمزوری اس کے اندر آ گئی کہ اس کی بات سنی نہیں گئی۔ اس کو پتہ لگ گیا شاگرد کو کہ یہ مجھے کچھ کہہ نہیں سکتا۔ پھر اداروں میں تباہ علی دیکھیں، اللہ آپ میں سے کوئی بتا رہا تھا کہ ان کے اسکول کے اندر یہ میٹرک کی کلاس ابھی جو ہے وہ فارغ ہوئی ہے، تو جاتے وقت انہوں نے جو ہنگامہ آرائی کی اس پر افسوس ہے۔ گورنمنٹ اسکول ہے جی، اس میں آپ کریکر لے کر آئے ہیں اور کریکر چلا رہے ہیں، آخری دن ہے آپ کا اور الوداعی تقریب ہے، اس میں آپ کریکر چلا رہے ہیں، جاتے وقت آپ سامان کی توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، آپ پنکھے توڑ رہے ہیں، آپ لائٹیں توڑ رہے ہیں، آپ پینٹ کے ساتھ وہاں پر جو اشعار لکھے ہوئے ہیں، جو وہاں پر اچھی اچھی باتیں لکھی گئی ہیں، آپ ان کے اوپر پینٹ کے ساتھ ان کو خراب کر رہے ہیں اور ان کے اوپر اپنے نام لکھ کر جا رہے ہیں، آپ گملے توڑ رہے ہیں۔ یہ کیسی تعلیم ہے؟ اور استاد ایسے بے بس ہیں بیچارے کہ وہ ان کو کچھ کہہ نہیں سکتے۔ کیوں؟ اگر ہاتھ لگا دیا تو وہ جا کے جھوٹ بولیں یا سچ بولیں، وہ پرچہ کروا دیں گے اور استاد صاحب کی جو زندگی ہے وہ برباد ہو جائے گی۔ تو یہ جو طریقہ کار ہے نا جی، بچوں کو سوچنا چاہیے کہ اپنے مکتب کا خیال کریں، استاد کا خیال کریں، عزت و احترام کریں۔ یہ ایک ادارے کی بات نہیں ہے، یہ 2-3 اداروں کی یہ خبریں ملی ہیں۔ ایک ادارہ تھوڑا سا اچھا برانڈ ہے، اس کے بچوں نے جناب جب آخری دن ہوا تو اے سیز کے اندر جو ہے نا وہ ایلفیاں ڈال دیں اور مختلف چیزیں توڑ کر لے گئے، بینچز توڑے۔ سمجھ نہیں آتی کہ اس توڑ پھوڑ میں ہمیں کیا ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، اس توڑ پھوڑ اور انتشار سے ہمیں باہر نکالے۔ یہ استاد کی تعظیم کے اندر جو خرابی آئی ہے، ہمارے جو صاحب ارباب ہیں، صاحب اختیار ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے۔
اساتذہ کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کس طرح اس پریشانی سے باہر نکل سکتے ہیں. اساتذہ کی یونینز ہیں, دے شوڈ تھنک اوور اٹ. بہت سے لوگ جو ہے وہ ایم فل اور پی ایچ ڈی میں مقالے لکھتے ہیں. دے شوڈ گیٹ سم ون انوالو ان اٹ, اور دیکھیں کہ ہم اس پہلو کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں. یہ جو معاشرے کا بگاڑ آ رہا ہے ہم اس کو کیسے ٹھیک کریں. تو ایک تو نماز ہے, نماز نہیں پڑھتے ہم, افسوس ہے. اور جو نماز پڑھتے ہیں وہ کسی کی دل آزاری نہیں کریں گے, اور جو نماز پڑھتے ہوئے دل آزاری کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ انہوں نے نماز درست طریقے سے پڑھی نہیں ہے. یہ جو نماز ہے نا جی, اس کے بہت سے ثمرات ہیں, اس کے دنیاوی حساب پڑے ہیں, دنیاوی فائدے پڑے ہیں.